علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سابقہ کتابوں کے اندر کس طرح بیان کیا جاتا ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر صحابہ کو ساتھ لیا اور سفر جاری کیا، غزوے میں تشریف لے گئے جہاد کے لیے۔ چلتے 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 آپ کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا کہ جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آج رات یہیں پڑاؤ ڈالو، ہم یہاں رکیں گے اور پھر کل یہاں سے آگے سفر جاری رکھیں گے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان جو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، جو پانی ہم لائے تھے، جو مشکیزیں بھر کے لائے تھے، وہ پانی یہاں تک ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ امیر المومنین ہیں، نائب رسول ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام و منصب دیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے پانی کا انتظام فرمائیے۔ اس سے یہ بھی عقیدہ ملا ہمیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اللہ کے نیک بندے سے کوئی جا کر مدد مانگتا ہے تو یہ مدد مانگنا گناہ نہیں ہے، یہ مدد مانگنا ناجائز نہیں ہے، یہ مدد مانگنا حرام نہیں ہے، یہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے، جیسا کہ بد مذہب بد عقیدہ گمراہ لوگ اور بالخصوص شیطان مسلمانوں کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ مزار پہ گئے اور آپ نے کہا اے اللہ کے ولی میں مقروض ہوں، آپ نیک بندے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ میرا قرض اتار دے، میں بیمار ہوں یا میرے اہل خانہ بیمار ہیں، آپ نیک بندے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ مجھے یا میرے اہل خانہ کو شفا عطا کرے۔ تو اب اس ولی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، آپ ٹھیک ہو گئے۔ اب شیطان یہ وسوسہ دے گا یہ تو شرک کر دیا، مانگنا کس سے چاہیے تھا؟ اللہ سے۔ آپ نے کس سے مانگا؟ ولی سے۔ تو ولی سے نہیں مانگا، ولی کے پاس بھی جا کر ہم نے رب سے مانگا، ولی کو خالی وسیلہ بنایا۔ اب یہ عقیدہ 15ویں صدی میں شروع نہیں ہوا، آپ دیکھیں یہی عقیدہ صحابہ کے دور میں تھا۔ اب یہاں صحابہ بھی جانتے تھے، اور صحابہ سے بڑھ کر ایمان کس کا پختہ ہوگا؟ بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ وہ ہیں فَبِأَيِّ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، اللہ نے میرے صحابہ کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ میری امت اگر میرے کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں اس ایک صحابی کی پیروی کی برکت سے ہدایت کا منصب عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں ہدایت پہ رکھے گا، تمہارا جینا بھی ہدایت پر ہوگا، تمہاری موت بھی ہدایت پر ہوگی، اور یہی ہدایت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ ایک صحابی کی پیروی کرنا انسان کی دنیا قبر و آخرت کو سنوار رہا ہے۔ اب یہاں لشکر میں پانی ختم ہو گیا تو صحابہ بھی جانتے تھے کہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، مگر صحابہ نے مانگا تو رب سے، لیکن بیچ میں وسیلہ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کو بنایا، اور مولا علی کے پاس آئے۔ آپ امیر المومنین ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، نائب رسول ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ہمیں پانی دلوائیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان، کیا اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا، خدا کی قسم۔ آپ نے فرمایا صبح اس کا انتظام کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا اور فرمایا کہ یہاں سے تھوڑا آگے جاؤ، وہاں ایک راہب ہے، ایک پادری ہے، عبادت گزار۔ عیسائیوں میں یہودیوں میں جو زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بڑا عبادت گزار کو ہم کہتے ہیں ولی، غوث، قطب، ابدال، قلندر، غوث اعظم، اسی طرح ان میں جو زیادہ عبادت گزار ہوتا تھا، متقی پرہیزگار ہوتا تھا، جس کو وہ نیک سمجھتے تھے، جو سابقہ کتابوں کا حافظ ہوتا تھا، سابقہ کتابوں کو پڑھا ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے راہب یا اس کو کہتے تھے پادری۔ جو ان لوگوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور عبادت گزار ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھی کو بلایا، فرمایا فلاں جگہ جاؤ، ایک راہب ہے، ایک پادری ہے، اور اسے جا کر کہو کہ ہمارا لشکر وہاں ٹھہرا ہوا ہے، ہمیں پانی چاہیے، پانی کا انتظام کرو، تو وہ تمہیں پانی دے گا، پانی لے کر آؤ۔
اچھا، اس راہب کی کیا عادت تھی؟ اگر اس راہب کے پاس سے کوئی قافلہ گزرتا تو راہب اگر وہ قافلہ اس سے پانی مانگتا تو کہتا یہاں پانی ہے ہی نہیں، پانی کا نام و نشانی نہیں ہے، اور قافلے والوں کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب جب یہ صحابی اس پادری کے پاس پہنچے اور کہا کہ فلاں جگہ ہمارا قافلہ ٹھہرا ہے، مجھے امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ پانی لے کر آئے، تو ہمیں پانی چاہیے تاکہ ہم اپنی پیاس وغیرہ بجھائیں، جانوروں کو پلائیں اور پھر ہم اپنا سفر آگے شروع کر سکیں۔ راہب نے یہ بات سنی اور فرمایا کہ یہاں تو پانی ہے ہی نہیں۔ سابقہ عادت کے مطابق اپنا وہی جواب دیا، میرے پاس پانی نہیں ہے۔ اس نے کہا چلے اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو یہاں کوئی کنواں وغیرہ آس پاس ہوگا، آپ یہاں کے مقامی ہیں، یہاں رہتے ہیں تو آپ کو معلومات ہوگی، ہم تو مسافر یہاں سے گزر رہے ہیں، تو اگر آپ کو کسی پانی کے بارے میں خبر ہو تو آپ مجھے وہ بتا دیں۔ تو راہب نے کہا کہ میرے پاس بھی پانی نہیں ہے اور یہاں اطراف میں زمین میں کہیں بھی پانی نہیں ہے۔ چشمہ ہونا یہ تو دور کی بات ہے، زمین میں کھودو گے تب بھی پانی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اچھا یہ زمین ایسی سخت ہے، پتھریلی ہے کہ یہاں پانی کا نام و نشانی نہیں ہے۔ واپس لوٹا اور یہ سارا واقعہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ مولا علی پر قربان، آپ نے جب یہ خبر سنی تو اٹھے۔ یہ کہنا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کہنا کہ اس زمین میں بھی پانی نہیں ہے یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آپ کو کیسے پتا زمین میں پانی نہیں ہے؟ زمین میں جو ہے وہ تو رب جانتا ہے، یا اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی جانتا ہے، یا اللہ کی عطا سے اللہ کا ولی جانتا ہے۔ تو اب اس کا دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے کہ زمین میں بھی پانی نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام رکھتا ہو، جس کو یہ پتہ ہو کہ اندر کا علم کیا ہے، اندر کیا کیا ہے، پانی کتنی گہرائی اور کتنے فٹ پر ہے، وہ یہی بتا سکتا ہے جو اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ منصب پر فائز ہو۔ جب مولا علی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو آپ راہب کے پاس تشریف لائے، فرمایا پانی چاہیے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا آپ کو چشمہ؟ کہا نہیں، یہاں دور دراز میں اس پورے علاقے میں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اگر کھدائی کرو گے تب بھی پانی نہیں ملے گا۔ جب مولا علی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور پادری سے فرمایا سن، دیکھ میری طرف، تو کہتا ہے اب پانی نہیں ہے، اب جہاں یہ پتھر میں پھینکوں گا اور جہاں یہ پتھر جا کر گرے گا اسی جگہ کو کھودیں گے تو اللہ کریم اسی جگہ سے ہی ہمیں پانی کا چشمہ عطا فرمائے گا۔ تو کہتا ہے میں یہاں ہزاروں سال سے رہ رہا ہوں، میں پادری ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتا ہوں، مگر دیکھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ نے کتنا اعلیٰ مقام عطا کیا۔ آپ نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر پھینکا اور اپنے صحابی سے کہا جہاں پتھر گرے وہاں جا کے کھدائی کر، اللہ کریم اس جگہ سے ہی تجھے پانی کا چشمہ عطا فرمائے گا۔ پتھر پھینکا، پتھر دور جا کر گرا، صحابی گئے، صحابہ نے اس کی کھدائی کی، تھوڑی سی کھدائی کی تو اللہ نے پانی کا چشمہ بہا دیا۔ اب صحابہ پانی پینے لگے، جانوروں کو پانی پلانے لگے۔ اب جب پادری نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو دوڑے دوڑے اپنے گھر گیا، اب کچھ کتابیں لایا، اب کتابوں کو سامنے رکھ کر کتاب بھی دیکھ رہا ہے، مولا علی کو بھی دیکھ رہا ہے، کبھی کتاب پڑھ رہا ہے کبھی مولا علی کو دیکھ رہا ہے۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد پوچھا کیا آپ علی ہیں؟ یہ نہیں کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں، کہا کیا آپ علی ہیں، باپ کا نام ابو طالب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا نام علی، میرے باپ کا نام ابو طالب، میرے دادا کا نام عبد المطلب۔ فرمایا اچھا آپ علی ہیں، آپ ابو طالب کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا پھر سنیے، اگر آپ علی ہیں تو میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ اب کتابیں سامنے رکھ کر صحابہ کے سامنے مولا مشکل کشا کی شان بیان کرنے لگا۔ کہا علی پھر سنیے، میں نے یہ کہا میرے پاس پانی نہیں ہے، ٹھیک تھا، مگر میں نے یہ جو کہا نا کہ زمین میں بھی پانی نہیں ہے، اس میں راز تھا۔ پانی ہے،
رب کی زمین ہے، اللہ جب چاہے پیدا کر سکتا ہے، اس کی قدرت کے سامنے کوئی بھی مد نہیں باندھ سکتا۔ مگر میں اس لیے منع کرتا تھا کیونکہ سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر، اللہ کے عطا کردہ صحیفوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان قریب آخری زمانے میں یہاں سے ایک لشکر گزرے گا اور اس لشکر کا ایک امیر ہوگا، وہ امیر اس لشکر کو پانی کی حاجت ہوگی، وہ پانی طلب کریں گے اور ان کا امیر ایک پتھر اٹھا کر جس مقام پر پھینکے گا تو اللہ اس مقام سے پانی کے چشمے جاری فرمائے گا، اور وہ پتھر پھینکنے والا یا تو خود نبی ہوگا یا نبی نہیں تو نبی سے سچی محبت کرنے والا علی ہوگا۔ اور آپ نبی نہیں ہیں، آپ نبی نہیں ہیں تو یقیناً پھر آپ علی ہیں، کیونکہ ہماری آسمانی کتابیں یہی بتا رہی ہیں۔ علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا تذکرہ بھی اللہ نے سابقہ کتابوں کے اندر کیا ہے، اور جس نبی سے آپ محبت کرتے ہیں، جس نبی کو آپ مانتے ہیں، جس نبی سے آپ پیار کرتے ہیں، اللہ کریم نے اس نبی کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ اللہ کریم نے اس کا تذکرہ بھی سابقہ کتابوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس سے دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات کہ جس طرح اللہ کریم کی بارگاہ میں انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام و مرتبہ اللہ نے امام الانبیاء سید الانبیاء میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا، اسی طرح اللہ نے ولیشو میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ جس طرح حضور انبیاء کے امام ہیں، انبیاء کے شہنشاہ ہیں، اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے شہنشاہ ہیں، ولایت کے امام ہے۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں اللہ جب کسی کو ولایت عطا کرتا ہے تو تب تک اسے ولایت نہیں ملتی جب تک اس کی ولایت پر مولا علی مہر نہیں لگا دیتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح سابقہ کتابوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر رب نے بیان کیا، اسی طرح سابقہ کتابوں میں صدیق اکبر کے ذکر خیر کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ذکر خیر کو بھی اللہ نے سابقہ کتابوں میں بیان فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ کریں